السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح فتوحات حاصل کی، کس طرح انہوں نے جنگیں لڑی، تو آج کے درس میں بھی ہم الجزیرہ اور آرمینیا کی فتوحات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر فتح کی بشارت دی، اور مال غنیمت بھی دربار خلافت میں بھیجا، اور بقیہ بلاد فارس فتح کرنے کی اجازت مانگی۔ لیکن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت نہ دی، کیونکہ وہ ان کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلامی دعوت کو پھیلانا تھا، اللہ کے دین کو پھیلانا تھا۔ اسی دوران میں امیر المومنین کو یہ خبریں پہنچتی رہیں کہ ایرانی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نہاوند میں جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس خطرے کو روکنے کے لیے پھر سے جنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے مختلف سمتوں میں پیش قدمی کی، یعنی حضرت سعد کے لشکر کے جو دستے تھے وہ مختلف جگہوں پر پیش قدمی کی، اور پوری ساسانی سلطنت فتح کرتے چلے گئے۔ اس دوران میں یزدگرد شاہ نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے آخری لشکر تیار کر رہا تھا۔ نہاوند میں جمع ہونے والے اس لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ ادھر مسلمانوں نے بھی کوفہ اور بصرہ سے روانہ ہو کر خرمیسین میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے سپہ سالار نعمان بن مقرن تھے۔ خرمیسین سے اسلامی فوج اب نہاوند کی طرف آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ پہاڑ پر واقع ایک مضبوط قلعہ تھا۔ ایرانی قلعے سے نکلتے، مسلمانوں سے لڑائی کرتے اور شکست کھا کر شام کے وقت قلعے میں لوٹ جاتے اور وہ مضبوط قلعوں میں بند ہو جاتے۔ اس دوران میں سردیاں شروع ہو گئیں اور مسلمانوں کی پوزیشن خطرے میں آ گئی، کیونکہ وہ قلعے میں بند تھے اور مسلمان کھلے میدان میں پڑے تھے۔ وہ قلعہ بند ایرانیوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک چال چلی، یعنی مسلمانوں نے ایک چال چلی کہ ایرانیوں سے جھڑپ کے بعد بظاہر ہزیمت اختیار کی جائے، بظاہر ہارنے کی ایکٹنگ کی جائے، اور ان کے سامنے جنگ ہارنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پیچھے کمین گاہ میں چلے آئے، یعنی پیچھے ان کے کیمپوں میں چلے آئے، مسلمانوں کے کیمپوں میں آ گئے۔ یہ چال طلحہ بن خلید اسدی کی تھی۔ چنانچہ خاقہ بن عمر ایرانیوں کے مقابلے میں نکلے، خوب لڑائی کی، یعنی خوب جم کر لڑے۔ پھر انہوں نے بظاہر پسپائی اختیار کی، سچ میں ہارے نہیں، بظاہر پسپائی اختیار کی، اور ہارتے ہارتے کھلے میدان کی طرف آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور یہ منظر ایرانی دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی پسپائی سے وہ دھوکہ کھا گئے اور قلعے سے نکل آئے، اور تاکہ مسلمانوں کو قید کر لیں اور ان کے مال غنیمت سمیٹ لیں۔ جب وہ قلعے سے خاصے دور چلے آئے تو مسلمانوں نے کمین گاہ سے نکل کر ان پر ایک بارگی حملہ کر دیا، یعنی ایک دم ہلہ بول دیا۔ یوں ایرانیوں کے عظیم لشکر کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ نہاوند کا علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور یہ 19 ہجری کو یہ جمعۃ المبارک کو عمل میں آیا۔ اس معرکے میں نعمان نے شہادت پائی، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر مسلمانوں نے ہمدان کا رخ کیا۔ اس کے حکمران خسرو کو اپنا وہی حشر نظر آیا جو نہاوند کے سپاہیوں کا ہوا تھا، تو اس کے لیے اس نے اپنے پاس وہ سوچا کہ اس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فی الفور صلح کی پیشکش کی۔ اس طرح نہاوند کے بقیہ علاقے بھی ایک بعد دیگر مسلمانوں کے قبضے میں آتے چلے گئے۔ کوفہ سے طبرستان کی طرف
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلمانوں کے لشکر دور دور تک ایرانیوں کا تعاقب کرتے چلے گئے اور ایرانی ہر جگہ شکست سے دوچار ہوئے۔ اس طرح اسلامی لشکر دو طرف بٹ گیا، ایک لشکر کوفہ کی طرف چلا گیا اور ایک لشکر بصرہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری بڑے دلیر سردار کوفے میں مقیم تھے۔ وہ کوفے سے مدائن ہوتے ہوئے نہاوند پہنچے تھے، جہاں انہیں اہواز کے راستے آنے والی کمک مل گئی اور فوج انہیں مل گئی تھی جس لشکر کی قیادت ابو موسیٰ اشعری کر رہے تھے۔ نہاوند سے ان سب نے اصفہان کا رخ کیا، ابو موسیٰ اشعری کی فوج اور عبداللہ بن انصاری کی فوج دونوں مل کر اصفہان کا رخ کیا، جو صوبہ جبال یا عراق عجم کا دارالحکومت تھا، اور ان دونوں نے مل کر اس شہر کو فتح کیا۔ یہ دو لشکر مل کر اصفہان کو فتح کیا۔ یہ 21 ہجری میں اصفہان فتح ہوا تھا۔ کوفہ سے آذربائیجان کی فتوحات۔ اسی زمانے میں دو اور لشکر آگے بڑھ رہے تھے جنہوں نے آذربائیجان کی فتوحات میں حصہ لیا، مسلمانوں کے دو اور لشکر آئے تھے مدینے سے، وہ آذربائیجان کی فتوحات میں حصہ لیا۔ آذربائیجان یہ بھی ایک علاقہ۔ حلوان سے بکیر بن عبداللہ لیثی نے پہلے گرمیدان ایک شہر کا نام گرمیدان کی طرف پیش قدمی کی۔ ادھر نعیم بن مخرن نے بھی رسے شہر ایک صحابی کو بکیر بن عبداللہ کی مدد کو بھیجا۔ راستے میں بکیر کا آمنا سامنا رستم کے بھائی اسفند یار سے ہوا۔ راستے میں ایک سپہ سالار سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس سے پہلے نعیم اسے شکست دے چکے تھے، اب اس نے بکیر سے شکست کھائی، اس سے پہلے اس نے ایک سپہ سالار سے شکست کھائی تھی اور اب دوسرے سپہ سالار سے ایرانیوں کا سپہ سالار شکست کھا رہا ہے، اب اس نے بکیر سے شکست کھائی۔ حضرت بکیر نے اسفند یار کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے اور اس نے آذربائیجان والوں سے صلح نامہ طے کروانے میں مدد کیا۔ عبد الرحمن بن ربیعہ دور دور تک جہاد کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ عہد فاروقی ہی میں ان کے ہاتھوں کئی علاقے فتح ہوئے، جبکہ ان کا لشکر کسی خسارے اور نقصان سے دوچار نہ ہوا۔ بغیر کسی نقصان کے، بغیر خسارے کے کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے، اور ان کے پاس عربی گھوڑے 1100 گھوڑے تھے اور ان کے پاس کئی عربی گھوڑے تھے اور وہ 1100 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ ان کے اس جہادی سفر کی تفصیل کے بارے میں مزید تاریخی روایت ہمیں نہیں ملتی، مگر اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ قزوین کے شمال سے گھوم کر اس سمندر کے جنوب مشرق میں جرجان آ پہنچے تھے۔ اتنا لمبا سفر کر کے انہوں بغیر نقصان کے، بغیر خسارہ اٹھائے یہ فتح کرتے آگے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح مرکز کوفہ سے روانہ ہونے والی اسلامی فوج ساسانی سلطنت کے شمالی اور مغربی صوبے فتح کر لیے۔ بصرہ اور فارس و کرمان کی فتوحات۔ فارس ساسانی سلطنت کا اصل علاقہ تھا۔ ساسانی سلطنت 4 صدیوں کے اندر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ایرانی فوجیں توج میں جمع ہو کر مسلمانوں کا انتظار کر رہی تھیں، مگر مسلمانوں نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے پیش قدمی کی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ اہل فارس نے فارس کو بچانے کے لیے 3 عظیم لشکر تیار کیے۔ ان تینوں لشکروں نے 3 سمتوں میں اکٹھے پیش قدمی کی، اہل فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے انہوں نے 3 سمتوں میں بڑے بڑے لشکر تیار کیے، اور جہاں ایرانی فوج جمع تھی تو مسلمانوں نے اس مقام پر آئے اور ان سے کتراتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ جہاں ایرانی فوج تھی وہاں جب مسلمانوں نے آئے تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔ آگے جا کر ایرانی فوج جہاں آگے بہت تھوڑی فوج تھی ان پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور فتح حاصل کی۔
یہ فتح کی خبر جب یہ بڑی فوج پر پڑی تو یہ خبر توج میں جمع ہونے والے ایرانیوں کے پاس پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو کر تتر بتر ہو گئے، یعنی مسلمانوں نے پیچھے کے بڑے لشکروں پر فتح پا لی ہے، اب یہاں آنے والے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ فوجیوں میں خوف زدہ پھیل گئی اور تتر بتر ہو گئے۔ وہ ہر گروہ بچاؤ کے لیے اپنے وطن کی طرف بھاگنا شروع کر دیے اور اپنے وطن کی طرف راہ لی۔ یہ ان لوگوں کی پہلی شکست تھی۔ تو اسی اثنا میں مجاشع بن مسعود توج جا پہنچے اور انہوں نے بچے کچے ایرانیوں کو مار بھگایا۔ بچے کچے جو میدان میں بچے تھے، ایک اور صحابی گئے اور ایرانیوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ تو اسی طرح مسلمانوں نے فارس پر بھی فتح حاصل کر لی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔